محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صاحبزادی کی کہوٹہ آمد پر جذباتی مناظر۔ کہوٹہ کی آبادی ان کی صاحبزادی کے استقبال کے لیے امڑ آئی۔ وہ بریگیڈیئر جاوید احمد کی دعوت پر عظیم پبلک اسکول بے ہند کہوٹہ پہنچی تھی۔ اس موقع پر عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کی صاحبزادی ڈاکٹر دینا خان دوران خطاب آپ دیدہ ہو گئی۔ ان کی آواز بھر آئی۔ ان کے خطاب کی جذباتی کیفیت نے سب کو متاثر کیا۔ یہ لمحہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ حاضرین کے لیے بھی بہت یادگار رہا۔ اس واقعے نے یہ ظاہر کیا کہ تعلیم اور وطن کی محبت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان کی خدمات کی قدر بھی عوام کے دلوں میں موجود ہے۔ ایک موقع پر کمپیئر نے کہا کہ لاکھوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی روحانی اولاد ہیں۔ The years we've come here, and my father was always so proud to bring us here and to show us what was achieved with all of you, with all of your help, with all of your support, with all of your love. And I just want to say that this is wonderful to see what you have achieved here, what the students are doing here, what the people are doing here. We as a family have started the A.K. Khan Foundation to carry on my father's work in education, in healthcare. And inshallah, we have such wonderful examples ahead of us. And I hope that we will be able to continue his work and the dreams that he started. And inshallah, we will visit you again and continue to see the progress that you have made. And I want to thank you all from my mother's side, from my sister, from all of us for welcoming us here and giving us this absolutely wonderful event. Thank you. میڈم، ہم آپ کے ایموشنز محسوس کرتے ہیں۔ آپ اکیلی ان کی اولاد نہیں ہیں، ہم سارے پوری قوم، مسلمان قوم ڈاکٹر صاحب کی روحانی اولاد ہے۔ آپ اکیلی نہیں ہیں میڈم۔ ڈاکٹر صاحب کا احسان یہ قوم آنے والی قومی ایئر لائن پی آئی اے کا ایک فضائی میزبان کینیڈا سے اسلام آباد کی پرواز میں 16 نئے موبائل فون جسم کے ساتھ باندھ کر لے آیا۔ ذرائع کے مطابق اس معاملے کو کئی دن سے خفیہ رکھا گیا تھا، جسے قومی ایئر لائن کی جانب سے جاری ایک شو کاز میں ظاہر کیا گیا ہے۔ شو کاز نوٹس کے مطابق پی آئی اے کا فضائی مہربان 24 اکتوبر کو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے پرواز PK 782 میں اسلام آباد پہنچا تھا۔ نوٹس میں بتایا گیا کہ ایئرپورٹ سے باہر جانے کے دوران کسٹم حکام کو فضائی میزبان پر شک ہوا، جس پر کسٹم حکام نے اس کی تلاشی لی تو اس کے جسم کے ساتھ 16 جدید موبائل فون بندھے ہوئے پائے، جنہیں بعد ازاں ضبط کر کے ملازم کو حراست میں لے لیا گیا۔ پی آئی اے کے حکام نے معاملہ ایک شو کاز میں اٹھاتے ہوئے ملازم کو 3 دن میں جواب دینے کی ہدایت کی۔ شو کاز نوٹس کا جواب تسلی بخش نہ ہونے پر ملازم کو ملازمت سے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ پولیس نے وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے خلاف تھانہ آپ پارہ میں مقدمہ درج ہے۔ ان کے خلاف مقدمہ کار سرکار میں مداخلت اور دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے ایمان مزاری اور ان کے شوہر نے انگلینڈ ٹیم کے لیے لگائے گئے روٹ کو توڑنے کی کوشش کی تھی، جس پر ایمان کے شوہر اور پولیس اہلکار کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی جگہ کسی اور کو احتجاج کی قیادت کا مشورہ دے دیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ علی امین گنڈاپور سے کوئی اختلاف نہیں، میں ان کا مداح ہوں، ان کے بہت سے اقدامات کی تعریف کی ہے، مگر علی امین وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ علی امین کے احتجاج کو جواز بنا کر گورنر راج کے لیے بھی راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ صوبے میں رہی صحیح حکومت کے خاتمے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں مخالفین کو جواز فراہم ہو سکتا ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ احتجاج میں علی امین کی بجائے قیادت کو آگے آنا چاہیے، احتجاج کے لیے کمیٹی بنانی چاہیے جو لائے عمل بنائے۔ ہمارا پہلا ہدف عمران خان کی رہائی ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر ججز تقرر کے کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں کمیشن کے لیے پارلیمان سے ارکان نامزد کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ سیاسی کمیٹی کے فیصلے کو توثیق کے لیے کور کمیٹی اور حتمی منظوری کے لیے بانی پی ٹی آئی کو بھیجا جائے گا۔ کمیشن میں حزب اختلاف کی نمائندگی کے لیے 2 ناموں کا اعلان بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تاریخ کی نئی بلند ترین حد کو چھو لیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز ہوا اور ایک موقع پر 100 انڈیکس 1061 پوائنٹس کے اضافے سے 91,054 پر ٹریڈ کرتا دیکھا گیا، جو 100 انڈیکس کی تاریخ کی اب تک بلند ترین سطح ہے۔ گزشتہ ہفتے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ پی سی بی سے اختلافات کے باعث پاکستان کے وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ گیری کرسٹن بغیر اختیار کے کوچنگ کے حق میں نہیں۔ تعیناتی کے وقت گیری کرسٹن کو مضبوط اختیارات یقین دہانی کرائی گئی تھی، تاہم اسکواڈ سلیکشن میں ووٹنگ اختیار واپس لینے سے گیری کرسٹن خوش نہیں تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ سے اختلافات کے باعث قومی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے سے استعفیٰ دینے والے سابق جنوبی افریقی بیٹر گیری کرسٹن کا پہلا بیان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا مسافی پر آج ہی اپنا بیان جاری کروں۔ گیری کرسٹن کا کہنا تھا ہیڈ کوچ کے عہدے سے کیوں استعفیٰ دیا، اپنے بیان
بیان میں تمام وجوہات سامنے رکھوں گا۔ گیری کرسٹن اور پی سی بی کے درمیان بابر اعظم کو دورہ زمبابوے کے لیے آرام دینے کے معاملے پر اختلافات ہے۔ گیری کرسٹن دورہ جنوبی افریقہ سے قبل بابر اعظم کو کھلانے کے خواہش مند تھے۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے گیری کرسٹن کا استعفیٰ قبول کرتے ہوئے ان کی جگہ قومی ریڈ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلسپی کو ہی دورہ آسٹریلیا کے لیے ہیڈ کوچ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسن گلسپی دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ ہوں گے۔ ایران نے اسرائیل کو حالیہ حملے کا جواب دینے کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صہیونی حکومت کو یقینی اور مؤثر جواب دینے کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کریں گے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ہمارے رد عمل کی نوعیت اسرائیلی حملے کی نوعیت پر منحصر ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صہیونی ایران کے حوالے سے غلط اندازہ لگا رہے ہیں اور وہ اب تک ایرانی عوام کی طاقت اور عزم کو نہیں سمجھ سکے۔ ہمیں انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ فلپائن میں سمندری طوفان ٹرامی سے اموات کی تعداد 120 ہو گئی، 36 افراد لاپتہ ہیں۔ طوفان کے بعد رہائشی علاقوں میں سیلاب اور شدید بارشوں کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے اور گھروں میں پانی جمع ہونے سے شہری گھروں کی چھتوں پر محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ فلپائن کے نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی کے مطابق طوفان ٹرامی کے باعث تقریباً 5 لاکھ سے زائد افراد نے نقل مکانی کی ہے۔ ٹرامی اس سال فلپائن میں آنے والا سب سے خطرناک طوفان ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہر میں صبح سویرے لاہور کا پہلا نمبر رہا۔ اسموک کے باعث آج سے لاہور میں اسکولوں کے اوقات تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن کے مطابق لاہور میں سرکاری اور نجی اسکولوں میں تدریسی عمل صبح 8:45 پر شروع ہوگا اور اوقات کار کا اطلاق 31 جنوری تک ہوگا۔ ملیر بھینس کالونی موڑ پر قائم سٹی جنرل ہاسپٹل کی دیوار گرنے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق سٹی جنرل ہاسپٹل کی دیوار دھماکے سے اچانک گر گئی جس کے نتیجے میں سٹی جنرل ہاسپٹل کے معروف ڈاکٹر رسول بخش ابڑو اور ساتھ ہی قائم حسن میڈیکل سینٹر کے مالک سابق SHO خادم حسین لاشاری جاں بحق ہو گئے جبکہ 15 افراد زخمی ہو گئے جنہیں جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد اعلیٰ پولیس افسران اور امدادی ٹیمیں پہنچ گئیں۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جماعت اسلامی ہر گھر تک پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ بات امیر جماعت اسلامی ضلع وسطی وجیح حسن نے کہی۔ اس حوالے سے نارتھ ناظم آباد UC 6 اور 7 میں پانی کی قلت اور دیگر عوامی مسائل پر توجہ کے لیے عوامی استقبالیہ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان بھی موجود تھے۔ جماعت اسلامی ضلع وسطی کے چیئرمین وجیح حسن نے یقین دلایا کہ پانی کی لائنوں کی بہتری اور پانی کے مسائل کے مستقل حل کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ وجیح حسن نے کہا کہ جماعت اسلامی کراچی کے ہر علاقے میں عوامی مسائل کے حل کے لیے اس جذبے سے کام کر رہی ہے اور ان کا مقصد ہے کہ عوام کو بہتر سہولیات میسر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں پانی کی سپلائی میں شدید کمی ہے جو کہ واٹر بورڈ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں پانی کی فراہمی کے مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے واٹر بورڈ کے اعلیٰ حکام سے بات کریں گے تاکہ عوام کو اس اہم ضرورت سے محروم نہ رہنا پڑے۔ انہوں نے پروگرام میں عوام کے مسائل سننے پروگرام میں چیئرمین UC 6 فیصل نسیم اتار اور وائس چیئرمین UC 5 انیب صدیقی نے بھی فعال کردار ادا کیا۔ پروگرام میں بڑی تعداد میں مقامی افراد نے شرکت کی اور اپنے مسائل براہ راست عوام کے سامنے رکھے۔ تو یہ جو کچھ کراچی کے کھیلنے کے میدان، کراچی کے ابھی جیفکو گراؤنڈ کا ہمارے دوست نے ذکر کیا، مجھے ابھی وہ نظر نہیں آ رہے یہاں بیٹھے ہوئے، میرا خیال ہے یہاں سے چلیں بیٹھے ہیں آپ۔ جیفکو گراؤنڈ کا کیا حال تھا؟ جیفکو گراؤنڈ کا حال یہ تھا کہ اس کے پیچھے ساتھ رہنے والے لوگ نے اپنے وسائل سے، ایک وکیل صاحب ہمیں ملے جو بہت ہی مخلص تھے اس علاقے کو، سے ان کی کچھ پرانی وابستگی تھی، تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور وہ مقدمہ لڑا جماعت نے اور بالآخر یہ یہاں سے یہ جو بیچنگ پلانٹ تھا جس کی وجہ سے مصیبت تھی وہ ختم ہو۔ حالانکہ ہم نے جب یہ جدوجہد شروع کی تھی تو اس وقت جماعت اسلامی کے پاس بلدیاں نہیں تھیں، جماعت اسلامی کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں تھی، پورے صوبہ سندھ میں ایک جماعت اسلامی کا صوبائی اسمبلی کا رکن ہوتا تھا۔ اس وقت جماعت اسلامی یہ کرنا چاہتی تھی۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو وسائل جماعت کے سپرد ہوئے ہیں وہ ہیں بہت کم، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم ہر لائٹ کو انشاءاللہ چمکا دیں گے، اس کو روشن کریں گے انشاءاللہ۔ ہر سڑک انشاءاللہ جماعت اسلامی جب یہاں سے رخصت ہوگی تو وہ بن چکی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہمارا پورا پانی لانے کا وعدہ ہم نہیں کرتے کیونکہ پانی اگر وہاں سے یہاں نہیں ہو، ہمارے پاس آ کے ہمیں بتاتے تھے کہ ہمارے گھر والے دمے کے مریض ہو گئے ہیں، جماعت اسلامی نے اس کے خلاف جدوجہد کی۔ سامنے کون تھا؟ FWO تھا۔ ہم DC سے بات کرتے تھے، DC کہتا بھائی ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ ہم نے احتجاجی مظاہرہ کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، پھر بالآخر یہ طے ہوا کہ بھائی عدالتی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔
बॉलीवुड की वर्सटाइल अदाकारा विद्या बालन एक तकरीब के दौरान माधुरी दीक्षित के हमरा रक्स करते हुए स्टेज पर गिर पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड की दो मंजी हुई अदाकाराएं माधुरी दीक्षित और विद्या बालन मुंबई में मुनक्कद होने वाले एक तकरीब में स्टेज पर फिल्म भूल भुलैया की मशहूर गाने अम्मी जे तो मार पर डांस कर रही थी कि विद्या बालन लड़खड़ा गईं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि गाने पर परफॉर्म करते हुए जब विद्या गिरी तो उन्होंने ये महसूस ही ना होने दिया कि कुछ गैर मामूली हुआ है। वो इंतहाई खूबसूरती से खुद को संभालते हुए डांस करती रही। इसी दौरान माधुरी दीक्षित भी रक्स करते हुए विद्या बालन की मदद को आई, लेकिन कमाल बात यह है कि दोनों में से किसी ने भी मदाहों को महसूस न होने दिया और रक्स जारी रखा।